نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. سورہ فاطر سورہ نمبر 35 سورہ یاسین سے پہلے نہیں، آیت نمبر 10 تک ہو گیا ہے. آیت نمبر 11 سے درس کا آغاز ہے. آیت نمبر 10 کا اس کو سائلنٹ کر دیجئے. سب سے امپورٹنٹ بات جو آخری میں ایصال ثواب کے حوالے سے، اب اس کو دیکھ بھی رہے ہیں اسپانس ماشاءاللہ لائی. بیچ والا جب دبائیں گے تو سائلنٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا پورا سائلنٹ. پھر میں اس کو آخری حصہ دہرا دیتا ہوں تھوڑا سی کہ اللہ کی بارگاہ میں کلمہ طیب ایک نیا چونکہ جملہ ملا، اس لیے کلمہ طیبہ سے مراد وہی کلمہ ہے، کلمہ طیبہ جس کو اول کلمہ طیب یعنی ایمان، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کی بارگاہ میں کلمہ طیب پہنچتا. والعمل الصالح یرفعہ، اور کلمہ طیب عمل صالح کو بلندی عطا کرتا ہے. اور ایک لفظ میں اس کو سمجھا دوں، مطلب یہ ہے کہ ایمان کے بغیر کوئی عمل صالح نہیں ہوتا. ایمان کے بغیر کوئی عمل صالح نہیں ہوتا. تو ایمان اگر ہے تو عمل کو صالح بناتا، اور ایمان ہی عمل کو صالح بنا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے. اب جو لوگ بھی ایصال ثواب کے مخالفین ہیں، اللہ بچائے، یا تو عمل تو صالح خیر ہے ہی نہیں، کیونکہ عمل صالح ہونے کے لیے ایمان شرط ہے. اب پورا سمجھ گئے آپ، اب آگے پیچھے نہیں بولنا، ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ کیا بولیں. تو ایمان کلمہ طیب جو ہے اللہ کی بارگاہ میں عمل کو صالح بنا دیتا ہے، اور ایمان کے بغیر عمل صالح نہیں رہتا. واہ. اب جتنی بھی کفار لوگ جو کوئی بھی کچھ بھی نیکی کرتے ہیں، جیسے افطار پارٹی ہے وغیرہ وغیرہ، وہ ان کے عمل تو ہیں، صالح نہیں. تو عمل کے صالح کے لیے ایمان شرط ہے. اسی لیے قرآن میں بھی ہے نا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو ایمان لائے پھر عمل کرے وہ صالح ہے. کیا کہنا. خیر، تو گزشتہ آیت نمبر 10 کا خلاصہ سن لیا. آپ آج جو ہے ایک بہت اہم عنوان ہے. اچھا لائیے، یہ موبائل پھرا رہا ہے آپ کو. چلیے اب نہیں آئے گا. اور مکر کرنے والوں کا مکر ہی، اور ایسے مطلب یہ کہ یوں سمجھیے جو میں نے عنوان دیا تھا کہ ایصال ثواب کے منکرین کا انجام دردناک ہے. وَكَيْفَ لَا يَعُودُ ضَرَرُ مَكْرِكُمْ إِلَيْكُمْ أَيُّهَا الْمُشْرِكُونَ، اور اے مشرکو، تمہارے مکر کا ضرر تم تک کیوں کر نہیں پہنچے گا. تمہارے مکر کا ضرر تم تک کیوں کر نہیں پہنچے گا، کیوں کر نہیں لوٹے گا. کیونکہ اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا. تو تم اللہ کے ساتھ مکر کرو گے تو اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے، اللہ تک کیسے پہنچے گا. وہ تم مخلوق ہو، وہ خالق ہے. خیر، الذی قصدتم المکر معہ ومع من اختارہ واصطفیٰ. اچھا، وہ اللہ جس نے کہ یا جس کے ساتھ تم نے مکر کا قصد کیا، اور جس نبی اور اس کے ساتھ بھی قصد کیا جس کو اس اللہ نے مصطفیٰ کیا، چنا.
یعنی نبی کے ساتھ قصد کیا. ایک تو معنی یہ ہوا کہ نبی کے ساتھ مکر کرنا، ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ مکر کرنا. اللہ پاک نے اس کا اظہار بھی فرما دیا کہ تم نے اللہ کے ساتھ مکر کرنا چاہا ہے جبکہ وہ خالق ہے، امپاسبل. اور پھر یہ کہ جس نبی کے ساتھ کر رہے ہو ان کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے، باوجود ہے کہ یہ مخلوق ہیں اور ایک مخلوق دوسری مخلوق کے ساتھ مکر کر سکتی، یہ پاسبلٹی ہے، لیکن یہ اللہ کے مختار پسندیدہ ہیں اس لیے نہیں کر سکتے. واہ واہ. اور ہم نے تم کو پسند ہی نہیں کیا تو ایکولیٹی کہاں ہے؟ واہ واہ واہ. خیر، خلقکم، تم کو پیدا کیا، وقدر وجودکم من تراب، اور تمہارے وجود کو مقدر کیا من تراب، ایک مٹی سے. یہی آج کا عنوان ہے. اب مٹی کی تفسیر میرے غوث دیکھیے کیا کر رہے ہیں. من تراب جامد لا حس له ولا شعور، ایسی مٹی سے جو جامد ہے، خاموش، جس کے اندر نہ کوئی حس ہے نہ شعور ہے. اچھا بہت اہم بات دیکھیے گا، حس مانے احساس. اب اس کی 5 قسمیں ظاہر، 5 قسمیں باطن، وہ سب ہے. تو حس جس کے پاس ہے اور شعور جس کے پاس ہے، گویا وہ مٹی نہیں. لیکن آپ غور کریں، آپ کے پاس احساس بھی ہے، شعور بھی ہے، لیکن آپ کا وجود اولی بلا حس ہے، بلا شعور ہے. وہ قدرت کاملہ کا مالک. واہ 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 واہ. ایسی مٹی سے پیدا کیا جس میں کوئی حس نہیں، کوئی شعور نہیں، اور اسی بے حس اور بے شعور مٹی سے تمہیں شعور والا بنایا، حس والا بنایا. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. تو مٹی سے پیدا کیا، اس میں اصلیت ہماری مراد ہے، یعنی حضرت آدم. ثم من نطفۃ، پھر اس مٹی کے بعد، اب مٹی سے نہیں، اب نطفہ سے. اب نطفہ کی تفسیر میرے غوث کیا کر رہے؟ مہینۃ مستحدثۃ من اجزاء النبات المتکون من الارض. مستحدثۃ، مہینہ مانے ذلیل، مہین چھوٹی ہا سے مہین، ذلیل پانی سے، جو کہ آتا ہے، پیدا ہوتا ہے نبات کے اجزاء سے. نبات کیا سمجھا؟ شجرات. ہاں، ان نبات کے اجزاء سے جو نبات زمین سے اگتے ہیں، یہ نطفہ ہے. تو نطفہ کی حقیقت دیکھیے کیا ہے. نطفہ اسے کہتے ہیں جو ذلیل ہو اور نبات کے ان اجزاء سے پیدا ہو جن اجزاء کا تعلق مٹی سے ہو. واہ واہ واہ. جی ہاں، یہ بتانا ہے. غوث پاک سائنس دیکھیے. ہاں، سینس تو خیر ان کے وہ تو بات ہی الگ ہے. سائنس دیکھیے بھائی. تو تم کو پیدا کیا نطفہ سے. ثم جعلکم، پھر تم کو ازواجا، جوڑ بنایا. اب ازواجا کی تفسیر دیکھیے. ای صیرکم حیوانا ازواجا. اب حیوان کی تفسیر میں کیا کہتے ہیں؟ حساس متحرک بالارادہ، جو اپنے ارادہ سے حرکت بھی کرے اور احساس بھی کرے، اسے حیوان کہتے ہیں. وہ بنایا تم کو. وہ دیکھیے، حیوان غیر ناطق ہیں وہ، جن کے اندر احساس تو ہے، نطق نہیں ہے، شعور نہیں ہے. اور آپ حیوان ناطق ہیں کہ آپ کے اندر جو ہے احساس بھی ہے، حرکت بھی ہے اور ارادہ بھی ہے، شعور بھی ہے. کیا کہنا ہے، باپ رے باپ. دو جوڑ پیدا کیا. اچھا میرے غوث آگے اور کہہ رہے ہیں کہ دو جوڑ کیوں پیدا کیا. اس لیے آج کل جو بولتے ہیں نا، بیٹی وغیرہ کی جب شادی نہیں ہوتی تو بولتے ہیں نا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ آسمان ہی سے جوڑا لکھ دیتا. ایک دم صحیح ہے، قرآن کا جملہ ہی. زوج ازواج پیدا کیا تم کو، اکیلا نہیں. اکیلا تو وہ ہے. تو ہمیں بھی دو جوڑ پیدا کرنے کی وجہ توحید ہے. واہ واہ. تو ہماری شادی شان توحید ہے، ہمارا نکاح شان توحید ہے. توحید کی شان کو ابھارتی ہے کہ وہ اللہ ہے جس کی کوئی بیوی نہیں، بیاہ شادی سے وہ پاک ہے. تم کرو، تم مخلوق ہو. واہ واہ واہ. خیر، اب آگے دیکھیے. ذکوروں و اناسا، دو جوڑ پیدا کیا، مذکر اور مؤنث. مذکر اور مؤنث. غوث پاک کی عظمت پر قربان جائیے. عورتوں کو ایک دشا دیا ہے، ایک سمت دیا ہے.
عورتوں مرد سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا. تمہارا وجود سیکنڈ راؤنڈ کا ہے. پہلے اللہ نے آدم کو پیدا کیا, آدم کو پیدا کیا, پھر تم کو پیدا کیا آدم سے, پھر تم کو پیدا کیا آدم سے. آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا, اپنے وجود اولی کو بھولنا مت. خیر آگے دیکھیے. اچھا مطلب اصل وجہ بتا رہا ہوں کہ ذکور و اناث کیوں پیدا کیا, کیوں بنایا, مذکر اور مؤنث ہمیں کیوں بنایا, مطلب دو جوڑ کیوں بنایا, کیوں ہمیں ہمارے لیے لازم رکھا, مرد کے لیے عورت لازم, عورت کے لیے مرد لازم, کیوں؟ لتوالدوا یا لتتوالدوا وتکسروا. واہ میرے غوث. اب یہاں پر جو ہے نا 49 سمجھ میں آ رہا, غوث پاک کی اولاد 49. آپ دیکھیے سمجھ میں آ رہا کہ ازواج کی تفسیر غوث کیا کر رہے ہیں, اس لیے دو جوڑ پیدا کیا تاکہ توالد و تناسل ہو اور کثرت ہو امت محمدیہ کی. اب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پاک کہ زیادہ جننے والی عورتوں سے نکاح کرو, لیکن ایک اور لفظ ہے اسی میں, ولود کے بعد ودود بھی ہے, ایسی زیادہ جننے والی ہو جو اولاد سے پیار بھی کرے. ہاں کیوں؟ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ, کیونکہ میں فخر کروں گا. کمال ہے, پیدا تم کرو گے, فخر میں کروں گا. کانٹیکٹ دیکھیے کہ امتی کو ہر زاویے سے, ہاں ہمت افزائی, ہر زاویے سے مطلب چاہتے ہیں کہ مجھے بھولنا نہیں, مجھے بھولنا نہیں اپنے خوشی کے مرحلے میں بھی. واہ واہ. تو تاکہ اولاد کی کثرت ہو سکے اس لیے پیدا کیا. او ہو. آگے دیکھیں, واو کی تفسیر پہلے غوث پاک کر رہے ہیں. وَيُرَبِّيكُمْ عَلَى الْوَجْهِ الْأَحْسَنِ الْأَصْلَحِ إِذْ هُوَ عَلِيمٌ بِجَمِيعِ مَا يَعْنِيكُمْ وَمَا لَا يَعْنِيكُمْ وَبِكُلِّ مَا جَرَى عَلَيْكُمْ إِلَى حَيْثُ, اور وہ تمہیں تمہاری تربیت فرماتا ہے علی الوجہ الاحسن الاصلح, ایسے طریقے پر جو تمہارے لیے حسین ہو, تمہارے لیے صالح ہو, تمہارے لیے اچھا ہو. کیوں؟ وہ جانتا ہے ان تمام چیزوں کو جو تمہارے لیے مفید ہے اور ان تمام چیزوں کو بھی جو تمہارے لیے غیر مفید ہے, اور ان تمام چیزوں کو بھی جو تمہارے اوپر جاری ہونے والے ہیں وہ سب جانتا ہے. کیا کہنا. آگے آپ دیکھیں یہ تیسری بات, وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ, یہی اصل آج کی تقریر کا عنوان ہے. اور جو عورت حمل سے ہوتی اور جو عورت اپنی حمل کو جنتی, بچہ جنتی, اپنے حمل کو رکھتی, ان سب کا علم الا بعلم ہی, صرف اور صرف اللہ کے علم سے ہے. اب یہ لفظ جب اہل حدیث کے پاس جاتا, اہل سنت و جماعت کے علاوہ کے پاس جاتا تو ہو گیا. کسی کو نہیں معلوم کہ پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے. خود سونوگرافی کرائیں گے. سونوگرافی اللہ ہے, کیا بات ہے. تو ڈائریکٹ بندہ بھی نہیں ہے یار, اس کو تو بندہ نے وجود دیا ہے, اس کا تو سب سے ایک دم سیکنڈ راؤنڈ ہے, بندے کے تحت آنے والی چیز ہے. حالانکہ سونوگرافی کا جو علم ہے وہ ظنی ہے, ظنی, زوئی نون, گمان والا علم. قطعی علم نہیں ہے سونوگرافی. اسی لیے تو آپ دیکھے ہوں گے کبھی کبھی بول دیتا بیٹی ہے تو بیٹا ہو جاتا, لیکن اگر رب کہہ دے کہ بیٹا ہوگا تو بیٹا ہی ہوگا. تو اللہ کا علم قطعی ہے. اب سوال یہ ہے, یہیں پر سے آپ دیکھیے گا, بلکہ پہلے تفسیر دیکھیے. وَإِذْنِهِ سبحان وَهُوَ مَعْلُومٌ لَهُ لَا يَغِيبُ عَنْهُ, کہ اللہ ہی کو ہے علم کہ کون حمل ٹھہرے گا اور کون حمل سکسیسفل ہوگا. سکسیسفل ہے وضع حمل تک, 9 مہینہ تک کس کو رکھنا ہے وہ اللہ ہی جانتا. حمل ٹھہرانا صرف یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم نہیں ہے, حمل کو برقرار رکھ کر کے وضع حمل تک جو پروسیس ہے وہ سب کرنا اللہ کے علم میں ہے. اب یہاں پر سے وہی آیت مشہور جو سورہ لقمان کی, میں اس کی تھوڑی تشریح کر دوں کہ حدیث پہلے پڑھتا ہوں. حدیث میں ہے قرآن پاک کی آیت, ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر, کہ بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے, بے شک بارش کہاں برسے گی اللہ ہی کو معلوم ہے, بے شک ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ ہی کو معلوم, بے شک انسان کل کیا کمائے گا اللہ ہی کو معلوم, بے شک انسان کہاں مرے گا اللہ ہی کو معلوم. یہ کتنے ہو گئے؟
قیامت، بارش، ماں کے پیٹ میں کل کیا کمانا ہے، پھر مرنا ہے. اس کو علوم خمسہ بولتے. کیا بولتے ہیں؟ علوم خمسہ. خمسہ مانے 5، علوم خمسہ. اب یہاں پر یہ حدیث قرآن پاک بھی ہے. میں نے قرآن پڑھا اس لیے کہ اہل حدیث لوگ دیکھو الٹا پلٹا بھی بولتے ہیں، میں ابھی پازیٹیوٹی کے ساتھ بات کر رہا ہوں. تو کتنی چیز ہے؟ قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، صحیح ہے، اور بارش کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، ماں کے پیٹ میں کیا اللہ ہی کے پاس ہے. اس سے ہم ریلیٹڈ بات کر رہے ہیں. کل کیا کمانے والے اللہ کے پاس، اور مرنے والے کیا اللہ کے پاس. یہ 5 علوم صرف اللہ کے لیے. اب اسے مشکات شریف میں اور دیگر کتابوں میں دیکھیں گے آپ تو حدیث کے الفاظ اب سنیں. خمس لا یعلمہن الا اللہ، خمس لا یعلمہن الا اللہ. 5 ایسے علوم ہیں جن کو صرف اور صرف اللہ جانتا. اب حدیث میں بھی ہے. اب یہ لے کر کے اتنا چیخنے لگتے ہیں اہل حدیث جماعت والے کہ اب ہم لوگوں کو تھوڑا کرنا ہی پڑتا. پہلے ان دو یعنی آیت کا بھی اور حدیث کا بھی، دونوں کا کیا مقصد ہے، کیا اس کا بیک گراؤنڈ ہے. تو ایک لفظ میں بول دوں کہ اللہ 5 ہی علوم کا مختص نہیں ہے بلکہ ساری چیزوں کا علم اللہ ہی کے پاس ہے. مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، غیب کی ساری کنجیاں اللہ ہی کے پاس ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو اب 5 ہی کے بعد میں تو ایک تو پہلی بات آپ کا عقیدہ انکمپلیٹ ہے. 5 ہی. اب اگر اس میں خصوصاً کہتے ہیں کہ یہ 5، تو پھر بھی میں کہوں گا جب ہم سب کا عقیدہ مانتے ہیں تو یہ 5 کا بھی اللہ تبارک تعالیٰ ہی کے لیے مانتے ہیں. گویا علم غیب مختص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. یہ عقیدہ اہل سنت ہوا، ہو گیا. لیکن اب یہاں پر ہر چیز میں لیکن، کیونکہ اطیع اللہ و اطیع الرسول بھی ہے. صرف اللہ ہی کو تو نہیں ماننا ہے، رسول کو بھی ماننا. یا رسول اللہ، ان 5 علوم کے علاوہ ان 5 علوم کا علم اللہ کے علاوہ آپ کو ہے، یا آپ کے صدقے میں صحابہ کو یا آپ کے محبوبوں کو ہے یا نہیں. تو پھر جواب ملے گا بے شک ہے. تو سوال یہ ہوگا کہ آپ کے پاس جو علم ہے اس علم کو کیا کہیں گے، اور اللہ کے پاس جو علم ہے اس کو کیا کہیں گے. اس کا جواب آسان ہے کہ اللہ کے پاس جو ہے وہ مرکزیت کے اعتبار سے ہے، اور ہمارے پاس جو ہے اس مرکز سے ہو کر کے آنے والا علم ہے، جس کو آپ یہ بول سکتے ہو کہ اللہ کے پاس ذاتی ہے اور ہمارے پاس. ایک دم کلیئر ہو گیا، ایک دم یہ کلیئر ہو گیا. اب یہ جو ڈویژن کرتے ہیں نا تو تل ملا اٹھتے ہیں جماعت والے، یہ تو ہے ہی نہیں. تو اب پھر اس کے لیے پریکٹیکلی طور پر بتانا ہوتا کہ یہ بتائیے، آپ ماں کے پیٹ کی بات کر رہے ہو یار، جبکہ ماں بھی مرنے والی ہے، پیٹ کا بچہ بھی مرنے والا ہے، لیکن مرنے سے پہلے کی دنیا وہ بھی تم سے معدوم تھی، اور مرنے کے بعد کی دنیا بھی وہ بھی نہیں معلوم. اور ان سب کے بارے میں مصطفیٰ نے بتایا. برزخ حق ہے، جنت حق ہے، نار حق ہے، جہنم حق ہے، میزان حق ہے. یہ سب کس نے بتایا؟ کس نے بتایا؟ بتاؤ. ایک ماں کے پیٹ کی بچی یا بچہ یہ زیادہ امپورٹنٹ یا اہمیت نظر آ رہی، یا وہ میزان، قیامت، حشر، دوزخ، جہنم، جنت؟ اور یہ بتانے والے نبی ہیں. تو علم ہے کہ نہیں نبی کو؟ یہاں تھیوری کی بات کر رہے ہیں، یہاں پریکٹیکل نظر آ رہا ہے. ایک بات اور اب جو میں تھوڑا سی رکھا ہوں اس کو بھی آپ لیں ذرا سی انشاءاللہ. ماں کے پیٹ میں کیا ہے؟ یہی ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی ہے. حدیث سنیے، مزہ آئے گا. مشکات شریف صفحہ نمبر 576 اور مسند احمد میں 76 بولا میں 76 ہوتا، اور مسند احمد میں حدیث نمبر 26,334 اور حدیث نمبر 26,338، 26,334 26,338، 26,334 26,338. صحیح ہے. یہ مسند احمد کی حدیث ہے، مسند کی حدیث ہے. اب ذرا سنیے، حدیث کے الفاظ پڑھ رہا ہوں میں، مزہ آئے گا. ماں کے پیٹ میں کیا ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ حضور کے علاوہ کوئی نہیں جانتے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، تو پھر یہ بتائیے اس کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ پہلے تو میں بول دیا کہ یہ 5 ہی صرف اللہ نے سارے غیب کا کنجی اللہ ہی کے پاس ہے. لیکن کہا ہے کیسے ہے وہ دیکھ لیں آپ. دیکھیے حدیث پاک کے الفاظ سنیں. رأیت خیرن تلدو فاطمۃ انشاء اللہ غلاما یکون فی حجرک فولدت فاطمۃ الحسین. حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے
حدیث سنیے، حضرت ام الفضل بنت حارث رضی اللہ عنہا کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کی ولادت کی خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں ایک ایسا بہترین بچہ جو فاطمہ جنے گی انشاءاللہ، اور اے ام الفضل وہ تیرے گود میں کھیلے گا، اور فاطمہ نے اس کا نام حسین رکھا ہے، پہلے ہی نام بھی بتا دیا، یہ بھی بتا دیا۔ واہ واہ واہ! تو ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ مصطفیٰ جانتے۔ اگر بیٹا نہیں ہوتا تو نام رکھنا تو نام بیٹا ہے نا۔ سبحان اللہ۔ ام الفضل حضور کی چچی، حضرت عبداللہ حضرت عباس کی بیوی ہے نہیں۔ واہ واہ! خیر حدیث دیکھیے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک اور روایت سنی، ان ام الفضل مرت بی فقال انک حامل بغلام فاذا ولدته فاتنی به فقالت فلما ولدته اتيته به فاذن في اذنه اليمنى واقام في اذنه اليسرى والباه من ريقه وسماه عبد الله فقال اذهبي بابي الخلفاء قالت فاخبرت العباس فاتاه فذكر له ذلك فقال هو ما اخبرتك هذا ابو الخلفاء حتى يكون منهم الصفا حتى يكون منهم المهدي حتى يكون منهم من يصلي بعيسى ابن مریم۔ باپ رے باپ! دیکھیے المواہب اللدنیا والیوم 7 254 تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 18، اب حوالے محدث ابو نعیم فی الدلائل۔ ترجمہ سنین، حضرت ام الفضل رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزری، آپ کا گزر ہوا تو آپ نے فرمایا آپ ایک بیٹے کی ماں بننے والی ہو۔ اب ماں بننے والی ہو نہیں، کیا کہا؟ بیٹے کی ماں بننے والی ہو۔ ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ اگر اللہ ہی جانتا تو رسول نہیں فرماتے کہ ام الفضل آپ ایک بیٹے کی ماں بننے والی ہیں، جب وہ پیدا ہو تو میرے پاس لے آئیے۔ حضرت ام الفضل فرماتی ہیں کہ جب میرے یہاں لڑکے کی پیدائش ہوئی تو میں اسے لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے کے دائیں کان میں آذان اور بائیں کان میں اقامت کہی۔ ہے دیکھیے دلیل بھی دیکھیے، سبحان اللہ۔ دیکھیے گا آپ حدیث کا حوالہ بھی دے دیا، اور کھجور چبا کر لعاب دہن اس کے منہ میں ڈالا اور اس کا نام عبداللہ رکھا، اور فرمایا خلفاء کے باپ کو لے جاؤ۔ جو پیدا ہونے والے کو باپ کہا جا رہا، خلفاء کے باپ کو لے جاؤ۔ تم ابھی چل رہے تھے کہ پیٹ میں بیٹا ہے بیٹی، یہاں باپ بنا دیا بیٹا بیٹی۔ واہ واہ واہ! دیکھیے خلفاء کے باپ کو لے جاؤ۔ وہ فرماتی ہے کہ میں نے عباس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیان کیا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس بات کا ذکر کیا جو آپ نے فرمائی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویسا ہی ہوگا جیسا میں نے کہا ہے، یہ خلفاء کا باپ ہوگا یہاں تک کہ اس کی نسل سے صفاح پیدا ہوگا۔ اشارہ دیکھیے آپ، اور اس کی نسل سے مہدی ہوگا۔ مہدی کی بھی پہچان ہو گئی، یہاں تک کہ وہ بھی اس کی نسل سے ہوگا جو عیسیٰ ابن مریم کو نماز پڑھائے گا۔ سبحان اللہ۔ ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ کون جانتے ہیں؟ رسول بھی جانتے ہیں اور اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ ایک دم صحیح عقید۔ اب طبرانی ابن عساکر نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماریہ قبطیہ حضور کی باندھی مبارک ام ابراہیم رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ حضرت ابراہیم ان کے شکم میں تھے۔ حضور نے فرمایا ان جبریل اتانی فبشرنی ان فی بطنها منی غلاما وانه اشبہ الخلق بی وامر ان اسمیہ ابراہیم وکنانی بابی ابراہیم۔ کنز الامال حدیث نمبر 32214۔ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے خوشخبری سنائی کہ ماریا کے پیٹ میں مجھ سے ایک لڑکا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باندھی حضرت ماریہ قبطیہ سے ایک بیٹا، وہ تمام مخلوق سے زیادہ مجھ سے مشابہ ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں ان کا نام ابراہیم رکھوں، اور جبرائیل نے میری کنیت ابو ابراہیم رکھی، یعنی اسی بنیاد پر ابو ابراہیم کہہ کے مجھے پکارا۔ لو ابھی آیا بھی نہیں، کنیت بھی بھائی۔ اچھا یہاں پر جماعت والے یہ بولیں گے ہاں جبرائیل علیہ السلام بتائے نا، تب مان لو پھر کہ جبرائیل علیہ السلام کو معلوم ہے، اور جبریل خدا تو ہے نہیں۔
اب اگر کہو کہ نہیں ان کو اللہ نے بتایا، تو سوال یہ ہے جب اللہ جبرائیل کو بتا سکتا تو جبرائیل کے امام، جبرائیل کے نبی یعنی ان کی جو الٹی منطق ہے نا ان کے سر پر ہی گرتی الٹے پلٹے. خیر، ایک اہم بات جو میں نے ایک اور جملہ کہا تھا کہ حضور ہی جانتے ہیں، اب میں بول رہا ہوں، پہلے تو کیا کہا تھا؟ اللہ ہی جانتا اور حضور بھی جانتے. اب سنیے عقیدہ، جب وہ دونوں سمجھ گئے، کہہ رہا ہوں حضور ہی جانتے اور حضور کے صحابہ بھی جانتے. اب یہاں پر دونوں میں لا کر کے کہہ رہا ہوں میں، ورنہ عطائی اور ذاتی کا فرق آپ سمجھیں. مخلوق میں جو بھی غیب جانتا وہ سب عطائی ہے، چاہے واسطہ سے ہو یا بلا واسطہ ہو. خیر، حضرت ابوبکر صدیق نے خبر دی کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، رضی اللہ تعالی عنہ. اب آپ غور کیجئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑی سی اس کی توضیح کر رہا ہوں میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی وسعت تو بڑی بات ہے. حضور کے فیض سے مستفیض ہونے والے بعض خواص کو بھی یہ نعمت ملتی ہے. چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے انہیں غابہ کے مقام پر کچھ کھجور کے درخت ہبہ کیے تھے. ان میں 20 وسق تقریباً 26 کنٹل 12 کلو گرام، 20 وسق 26 کنٹل 12 کلو گرام کھجوریں آتی تھیں. جب حضرت ابوبکر صدیق کی وفات کا وقت قریب آیا تو فرمایا، اے میری بیٹی، مجھے یہ بات سب سے زیادہ پسند ہے کہ تم میرے بعد محتاج نہ رہو. ہر باپ کو اللہ پاک افضل البشر کی سنت کی توفیق نصیب فرمائے. میرے بعد تمہاری مفلسی میرے لیے سب سے زیادہ تکلیف دینے والی ہے. میں نے تمہیں کچھ درخت دیے تھے، دھیان دیجیے گا، مسئلہ بھی دیکھیے گا. ان میں سے 20 وسق کھجوریں آتی تھیں. اگر تم نے ان پر قبضہ کر لیا ہوتا تو وہ تمہارے ہو جاتے. اب وہ میرا میراث کا مال ہے، تم نے قبضہ نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ باپ اگر بیٹی کو یا اولاد کو یا گفٹ کرنے والا اگر کسی کو گفٹ کر دیا اور اس نے قبضہ نہیں جمایا تو تب لوٹانے پر قادر ہے. مسئلہ بھی معلوم ہوا. خیر، اب آپ دیکھیے، تمہارے 2 بھائی اور 2 بہنیں ہیں. اب یہاں تک تو سمجھے آپ. لہذا تم سارے مال کو اللہ کی کتاب کے مطابق تقسیم کرنا. اب سنیے جو آگے کی بات ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا طیبہ طاہرہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا، ابا جان، مال کتنا بھی زیادہ ہوتا میں چھوڑ دیتی، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ میری بہن تو صرف ایک ہے، وہ ہے اسما، لیکن آپ کہہ رہے ہیں 2 بہن. نہیں ابھی یہی سنیے نا، کیا کہا؟ 2 بھائی اور 2 بہنیں کہا تھا نا. اور میری بہن تو صرف ایک ہے، اسما، اور آپ کہہ رہے ہیں 2 بہن، دوسری کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ذو بطن بنت خارجہ اراہا جاریتن. یہ عربی کا جملہ، اب ترجمہ سنی. وہ بنت خارجہ کے پیٹ میں ہے. اب بنت خارجہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دوسری بیوی. کیا کہا؟ وہ بنت خارجہ کے پیٹ میں ہے، میں دیکھتا ہوں کہ وہ لڑکی ہے. حوالہ سنیے نا، موطا امام مالک کتاب الاقضیہ حدیث نمبر 1465 1465. آپ سنیے اس پر. تاریخ شاہد ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو فرمایا تھا وہی ہوا. بنت خارجہ کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام کلثوم رکھا گیا. حدیث کی مشہور و معتبر کتاب موطا امام مالک کی اس روایت سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ نے یہ علم دیا تھا کہ بنت خارجہ کے پیٹ میں لڑکی ہے یا لڑکا، وہ بتا دیں. چنانچہ انہوں نے لڑکی کی پیدائش سے پہلے ہی اس کی خبر دے دی. اور دوسری بات، امام مالک رحمت اللہ علیہ، موطا امام مالک ہے نا، 4 امام میں سے ایک امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو نقل فرمایا اور اس واقعہ کا انکار نہیں کیا. تو معلوم یہ بھی ہوا کہ حضرت امام مالک کا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ کے خاص بندے اللہ کی عطا سے یہ جان لیتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی، ورنہ انکار کرتے نا.
روایتیں بہت مل سکتی، بس اشارہ کر دے رہا ہوں۔ حضرت عمر ابن خطاب نے منبر سے کہا یا ساریہ الجبل، تو کوسوں میل دور۔ میں حدیث کے حوالے سے بول رہا ہوں، اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے جنگ ہونے سے پہلے آپ نے مقام بدر میں آ کر کہا یہاں پر وہ مرے گا، یہ مرے گا، وہ مرے گا، یہ مرے گا، عتبہ مرے گا، ابو جہل مرے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اور حدیث کے الفاظ ہے فما ماتا مانے بعدا، ایک مطلب انچ بھی آگے پیچھے نہیں ہٹا جہاں رسول اللہ نے کھینچ دی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اچھا کل کیا کم آئے گا، ایک حدیث بول دیتا ہوں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، خیبر کا موقع ہے، خیبر کا موقع ہونے والا، ایک دن پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا جو آشوب چشم ہو گیا تھا۔ بلانے کے بعد کہا میں کل ایک ایسے بندے کو ایسے شخص کو جھنڈا عطا کروں گا جس سے اللہ اس کا رسول پیار کرتا ہے اور وہ بھی اللہ رسول سے پیار کرتا ہے، اور اس کے ہاتھ پر فتح خیبر کیا ہوگا، خیبر فتح ہوگی، خیبر فتح۔ تو اب کل کون کیا کمانے والا ہے یہ نبی بتا دے رہے ہیں کہ علی خیبر کے فاتح بننے والے ہیں۔ صحیح ہے۔ بارش برسانے کی بات تو خیر ہزاروں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی، قحط پڑی ہوئی ہے، حضور نے اشارہ کیا بارش برسنے لگی۔ کل مرنے والے کون ہے؟ جب زندہ کی بات بتا دیے، پیٹ کے اندر کی بات، مرنے والے کون ہے؟ کمال ہے، وہ بتایا نا بدر کے میدان میں کہ یہ یہاں مرنے والا۔ بہرحال سینکڑوں حدیثیں مل سکتی ہیں، ایک لفظ میں کہہ دوں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب خدا ہی نہ چھپا تو خدا ای کیا چھپے گی؟ خدا ہی اور خدا ای پر فرق کرے محسوس۔ خدا ہی بولے تو اللہ، اور خدائی بولے تو مخلوق۔ تو جب اللہ ہی نہ چھپا تو اللہ کی ساری مخلوق کیا چھپے گی؟ اللہ پاک نے اپنے حبیب کو اپنا جلوہ، اپنی ذات کا دیدار فرمایا۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے عقیدہ رکھنا چاہیے کہ حضور مظہر ذات خدا ہیں، دیگر انبیاء کرام مظہر صفات خدا ہیں۔ تو ذات خدا مطلب اللہ کی ذات کا آئینہ ہے، اللہ پاک کے رسول کو دیکھنا خدا کو دیکھنا ہے۔ خیر، تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں پر جو فرمایا کہ کون حمل والی ہے اور وہ حمل سکسسفل جو ہوگا، یہ سب اللہ کے علم سے ہے۔ اللہ غوث پاک فرما ہوا معلوم لہ لا یغیب عنہ، اسی کو معلوم ہے، اس کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ تو اب مغالطہ میں نہ پڑیں کہ یہاں پر اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ یہاں پر غوث پاک عقیدہ دینا چاہتے ہیں کہ اللہ کے پاس تو ہے علم، لیکن اللہ اگر چاہے تو اپنے محبوب بندوں کو بھی اس کا علم عطا کر سکتا ہے اور عطا کیا ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب الاولاق کے وسیلے سے قبول فرمائے، اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے، گھر بار میں اولاد میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، اصلوں کی بخشش فرمائے، نسلوں کی حفاظت فرمائے، فیوز و برکات غوثیت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، ہم سب کو ظاہری اور باطنی وبا اور بلا سے اور ہر طرح کی بیماری سے محفوظ اور مامون فرمائے، گھر بار میں بچے بوڑھے جو کوئی بھی بزرگ ماں بہنیں بیٹیاں سب کی حفاظت فرمائے، سب کی نیک اور جائز تمناؤں کو پوری فرمائے، سب کو نمازی بنائے، میدان کا غازی بنائے، حرمین کا حاجی بنائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔